لائف کے دوسرے شمارہ میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کہ شعر و سخن کا سلسلہ آگے بڑھے، آپ کو اردو زبان اور اردو لفظ کے بارے میں ایک بات بتاتے چلیں کہ سملر ساؤنڈنگ ٹرکش ورڈ اردو ORDU، جس کا معنی لشکر اور آرمی سے ہے، اس کا تعلق اردو لفظ سے نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ اردو ایک انڈو پرشین بلینڈ سے نکلی ہوئی زبان ہے، جس میں کئی زبانوں کے الفاظ عربک، ٹرکش، پرشین، پشتو اور کئی انڈین لینگویج کے الفاظ اس میں شامل ہیں، اور یہ ایک ملی جلی زبان ہے۔ لیکن آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ لفظ اردو کا استعمال پہلے زبان کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ شاہجہان آباد کے لیے کیا گیا، اور یہ شاہجہان آباد اور اس کے ارد گرد کی زبان کو ہی زبان اردو کہا گیا۔ تو یہ اردو کا یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سفر رہا ہے، اسے کئی ناموں سے بھی جانا گیا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم نے ایک مضمون پچھلے سال نومبر میں اپنے بلاگ پہ لکھا تھا، razaelahi.blogspot.com پہ آپ جا کے اردو سرچ کریں تو یہ مضمون آ جائے گا، آپ اسے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب شعر و سخن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اردو میں سب سے مقبول کتاب کون سی ہے تو ایک سیدھا اور سچا جواب ہوگا دیوان غالب، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اردو کس کی زبان سے سب سے زیادہ شیریں لگتی ہے تو بلا شبہ ایک نام ذہن میں آئے گا، اور وہ ہے دلیپ کمار صاحب کا۔ آئیے دلیپ کمار صاحب کا اردو زبان کے اوپر یہ آڈیو سنتے ہیں۔ اردو اور اردو کے شاعر سے نسبت رکھتی ہے، آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بہت عمدہ ترکیب ہیں اس میں۔ ندی کا موڑ، ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، ان سب کے ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، ہوشیار اس لیے ہوں تیرے کرم سے، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام۔ شستہ زباں شگفتہ بیاں ہونٹ گل فشاں، ساری ہے تجھ میں خوبیاں اردو زباں کی۔ کسی بھی زبان کا نقطہ کمال اس کی شاعری ہوتی ہے، اور اردو شاعری کا نقطہ کمال اس کا رومان ہے۔ رومانی شاعری میں احمد فراز ایک بہت ہی بڑا اور معتبر نام ہے۔ آئیے ڈاکٹر اعجاز سے احمد فراز کی ایک خوبصورت سی غزل سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، سید اعجاز الدین کا آپ کو بہت بہت سلام۔ آج کی شام میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں
مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تاریخ ہر زمانے ہر عرصے میں ایک معتبر حوالہ چھوڑتی ہے. اسی نسبت سے اگر اردو شاعری کی تاریخ کا ایک معتبر حوالہ جو 20ویں 21ویں صدی کے لیے اگر ہے تو ہماری نظر میں چند شعراء کرام میں سید احمد شاہ جن عرف احمد فراز کا بھی ہے. احمد فراز کی شاعری کی مقبولیت تمام دنیا میں بہت زیادہ رہی. اس میں غالب کا رنگ، میر کا سخن، ادب کی پابندگی، جذبات کی انتہا، وقت کی ترجمانی اور احساسات اور تخیل کی انتہا ہے. ان میں محبتیں پوری شاعری میں ہے. انقلابی رنگ کی بھی شاعری میں لفظ اور انداز بیاں اتنا اچھا ہے کہ وہ سب کو پسند آتا ہے. ان کو اردو زبان پہ عبور، ان کو فارسی پہ عبور، ان کو عربی پہ عبور. انہوں نے روایتی شاعری کی ضرور، مگر ان کا انداز بیاں اتنا اچھا ہے، اتنا خوشگوار ہے کہ آج کے دور میں بھی ہزاروں لوگ ان کے مداح ہیں، گنگناتے ہیں. ہر غزل خواہ نے ان کی غزل کو استعمال کیا، سنایا. آج میں ان کی ایک مشہور غزل ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے 2-4 اشعار اس کے سناتا ہوں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اسے خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی میں سے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معزز اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے خش ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اسے ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے سیاہ چشمگی اس کی قیامت ہے، سو سرما فروش بھی اسے آہ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے آئینہ تمثال جبیں اس کی، سو سادہ دل ہیں اسے بن سور کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بدن کی تراش اس کی ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. رکے تو گردشیں طواف کرتی ہیں، چلے تو زمانہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں. کسے نصیب کے اسے بے پیرہن دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں. کہانیاں ہی سہی، مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں. اب اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. اردو لائیو کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی کلپس بھیجی ہے، لیکن اس سے قبل میری ایک نظم جو پچھلے سال دسمبر میں ہم نے لکھا تھا اور اسے آپ نے کافی سراہا تھا سوشل میڈیا پہ، آج وہ نظم میری آواز میں آپ سنیں. نظم کا عنوان ہے شاہین صفت عورتیں. اس نظم میں ایک لفظ آئے گا شہزور، اس کے معنی ہے مائٹی، پاورفل. ملاحظہ فرمائیں. اے شاہین صفت عورتیں تیرے جذبے کو سلام، دیا ہے زمانے کو تم نے جو تحمل کا پیغام. اپنے عزم کا پرچم لہرا کے تم نے
کر دیا ہے شہزور کو بندے بے دام، تیرے باغ سے نکلا ہے جو عظمت کا نور، دے گیا ہے ہمت لوگوں کو در و بام، یقیناً جیت ہوگی تیرے حوصلے کی ایک دن، اور سفاق کی سفاقی پہ لگ جائے گا لگام، اے شاہین صفت اور دیں تیرے جذبے کو سلام، دیا ہے زمانے کو تم نے جو تحمل کا پیغام۔ شکریہ۔ کورونا وائرس کی اس تاریکی میں اردو ادب کا لہلہاتا پرچم بلا شبہ ایک روشن شمع کی مانند ہے۔ کیفی بھیا کے اس انتخاب کا احترام کرتے ہوئے رضا کی رضا کے لیے کچھ متفرق اشعار حاضر خدمت ہیں۔ آج ساقی کی نظر صحبا پلائے گی ضرور، ایک غم دے کے ہمیں دورہ چھڑائے گی ضرور، خیرت کی نظریں جمال جانا کی کتاب لائی لا سکی ہیں، جنوں کی نظروں کا دم تو دیکھو کہ ان پہ نظریں جما سکی ہیں، کامل کی سنو باتیں ناقص کی زباں سے تم، الفت کا سبق سیکھو شاعر کے بیاں سے تم، توحید ہنستے نہ تم ہرگز بلبل کے بھی نالوں پر، واقف جو اگر ہوتے کچھ سوز نہاں سے تم، توحید بھی ناقص ہے بن سکتی نہیں کامل، جھگڑا نہ خریدو گے گر کوئے بتاں سے تم، ممکن نہیں مغموم کا انداز نہ بولے، مضراب پرے تار پہ اور ساز نہ بولے۔ کاغذ کے ان پنوں کو لو آج پھر پڑھ لیتے ہیں ہم، کاغذ کے ان پنوں کو لو آج پھر پڑھ لیتے ہیں ہم، جو کچھ یادیں تھی لو آج اجنبی بن کے پھر مکمل کر لیتے ہیں ہم، پھر مکمل کر لیتے ہیں ہم۔ میں اریب احسن آج اپنی شاعریوں کے گلدستے سے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان بے پرواہی ہے۔ چلیے شروع کیا جائے۔ کتنی خوبصورت ہے وہ دنیا جو وقت سے پرے ہیں، جہاں درد سے ایک نیا رشتہ ہے، جہاں درد سے ایک نیا رشتہ ہے، اور جس کی خلش ہے باقی ابھی بھی، اور پرواز ہے بے پرواہ ابھی بھی۔ یقین جہاں خواب بکھر چکا تھا، یقین جہاں خواب بکھر چکا تھا، اور امید کی آس دب چکی تھی سسکتی آہ میں، نزاکت ان نگاہوں سے پیارے، نزاکت ان نگاہوں سے پیارے، اس خوفناک ریگستان میں قربت ہو چکے تھے دلوں میں وہ انگارے، دلوں میں وہ انگارے۔ شب سے پہلے وہ سرخ تاریکی، شب سے پہلے وہ سرخ تاریکی، بے پرواہی کے کھول چکے تھے دروازے، کہ ایک کونے میں ہوئی تھی دل کو فکر، وہی بے فکری کے پیغام کی، وہی بے فکری کے پیغام کی۔ شکریہ۔ اردو لائیو کے پہلے شمارے کے بعد آپ کے بہت سارے پیار بھرے میسیجز اور فیڈ بیک آئیں، آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ۔ ممبئی سے منور شاہ صاحب نے کیا خوب لکھ بھیجا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ منور شاہ صاحب اور آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ انہی محبتوں سے آگے بھی یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ اور اب جاتے جاتے مہتاب ملہوترا صاحبہ کی آواز میں جگر مراد آبادی کا یہ کلام۔ یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے، یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو،
یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب اور کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کوئی مست ہے کوئی تشنہ لب اور کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، یہ تو میں کدے کا نظام ہے، یہ ہے میں کدا